میں تعارف کروا چکا ہوں جو بھی تھا، درمیان ٹرانسمیشن رک گئی تھی. تو بہرحال میں آج کی حدیث جو ہے ہماری وہ لے کر جاؤں گا مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اور اسی طرح ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ترجمہ اس کا لفظی بہت واضح ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور خدا کی خوشنودی کی چاہت میں رکھا تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح قیام کے لیے بھی یہی فضیلت اور یہی حکم بیان فرمایا ہے. تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت درخواست کروں گا کہ اس حدیث کی مختصر تشریح فرمائیں کہ روزے کے حوالے سے اور قیام کے حوالے سے اس حدیث کی کیا فضیلت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھے ہوں، یعنی اخلاص ہو اس کا روزہ رکھنے میں. اور جس نے رات کا قیام کیا جس میں تراویح بھی ہے تہجد بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جو حدیث ہے یا اس سے ملتے جلتی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. جیسے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص حج کر کے آئے گا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو، یعنی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس پر گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، بشارت سنائی گئی ہے. خود نماز کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 وقت نماز پڑھی تو اس کی مثال دی ہے جیسے کسی کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور نہر میں روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے. تو یہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ان احادیث کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کبیرہ بھی معاف کر دیں تو اس کی مرضی ہے، لیکن عموماً ان روایات سے جو مراد ہوتا ہے صغیرہ. البتہ صغیرہ کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ بہت صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے صغیرہ ہیں اصطلاح کے اعتبار سے لیکن نسبتاً کبیرہ ہوتے ہیں وہ. تو جتنی بڑی عبادت ہوگی، جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی وہ عبادت اسی درجے کے گناہ کو معاف کرے گی. یعنی ایک نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ کم درجے کے ہوں گے. پورے رمضان کے روزے آپ نے جب رکھ لیے تو بھی صغیرہ معاف ہوئے لیکن وہ صغیرہ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے اس حدیث کی. دوسری تفسیر اس حدیث کی یہ ہے کہ انسان جب رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان گزر جائے اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو. کیونکہ جب ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے اور رات کی عبادت بھی آپ کریں گے تو قرآن نے خود کہا ہے لعلکم تتقون. روزے کی حکمت کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. تو جب رمضان میں انسان ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو خود بخود اس کو آخری عشرہ یعنی آخری عشرے تک پہنچتے پہنچتے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بہت سے گناہ گار توبہ کرتے ہیں تو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے گناہوں سے دھل چکا ہوتا ہے. یہی مفہوم بیان کیا گیا کہ جو حج کرنے جاتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کے آتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے گھر کی جب زیارت ہوتی ہے اتنی مشقت اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، عملی طور پر وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ثواب کی نیت کے ساتھ تو یہ ایسا عملاً ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ باقی رہیں، بلکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ اس لیے اس کی تشریح اتنی ڈیٹیل سے کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر گناہ نہیں بھی چھوڑیں گے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں بھی کریں گے تو بھی ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات کو جاگنے میں سوائے شب بیداری کے اور نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے اس میں گناہوں سے توبہ کی طرف بہرحال ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ. سوالات کی طرف آتے ہیں. آج جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں
پہلا سوال ابو ظبی سے ہے کلیم احمد صدیقی صاحب کا. سو وہ پوچھتے ہیں میں ایک ہندو کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ بات کیسے شروع کروں, آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, آپ نے اس کو دعوت دی تو وہ چڑ جاتا ہے اور وہ پھر ضد میں آ جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی حکمت اور مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے. ہر قسم کی بات یہ بے تکلفی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی بے تکلفی ہے کہ سب چلتا ہے ان کے ہاں, تو پھر تو ان کو چاہیے کہ اس کو محبت سے سمجھائیں اور اس کو یہ ثابت کریں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا, اور عزت اور احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, اس کے جو ہے جو بھی طریقہ ہے اکرام کا. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی بے تکلفی نہیں ہے اور میں نے اگر مذہب کے معاملے میں بات کی تو یہ چڑھ جائے گا, تو پھر خود نہ کریں یہ کام, بلکہ کسی اور طریقے سے, جیسے علماء کے بیانات ہوتے ہیں وہ لگا دیے. ایسے علماء جو اس بارے میں ذرا معتدل ہوں, کیونکہ بعض دفعہ ایسے سخت لہجہ ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ بدک جاتا ہے, تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے, یا اس کو کتابیں پڑھنے کے لیے دے دی جائیں, کتابیں دے دی جائیں کہ بھئی آپ مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں, تو اس طرح سے بات کی جائے. یا اس کو ایسے بات کی جائے کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ اس کو اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو ایک جنرل بات کریں کہ بھئی دیکھو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ حق کیا ہے, غلط کیا ہے. صرف اس پر چلنا کہ باپ دادا کے جو دین ہے ہم اس میں پیدا ہو گئے تو اسی کو فالو کرنا, تو یہ تو کہیں کی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. آپ خود تحقیق کریں کہ کون سا مذہب صحیح ہے. تو ظاہر ہے جو بھی تحقیق کرے گا, تو اسلام کے علاوہ تو اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اس قابل کہ اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو سکے. بہت حکمت اور مصلحت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بختیار صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں میں ایک اقامتی ادارے میں سیکیورٹی گارڈ ہوں, نمازوں کے اوقات میں مسجد کی سیکیورٹی پر مامور ہوں, قریب میں کوئی دوسری مسجد نہیں ہے, کیا اپنی نماز جماعت کے بعد انفرادی طور پر پڑھوں یا آخری رکعت میں شامل ہو جاؤں؟ دیکھیے یہ جماعت کے دوران سیکیورٹی پر مامور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمہ حفاظت کرنا. اگر یہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جماعت کے دوران جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں, اور جب جماعت مکمل ختم ہو جائے, جب سیکیورٹی کی ذمہ داری ختم ہو جائے, تو اگر قریب کی مسجد ہے تو وہاں جماعت سے نماز پڑھیں, ورنہ 2-4 اس طرح کے اور بھی گارڈ ہوں گے تو اپنی الگ سے جماعت کرائیں پھر. لیکن اسی مسجد میں نہ کرائیں, مسجد سے باہر یا کسی کمرے میں کروائیں. اور اگر یہ بھی موقع نہیں ملتا, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, تو پھر اکیلے اسی مسجد میں نماز پڑھ لیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. صاحب عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال, جنابت لاحق ہونے پر غسل سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے, سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کل بھی ہو چکا ہے؟ نہیں, سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سحری کے بعد بھی کی جا سکتی ہے, یعنی غسل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کراچی شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے, ہمارے گھر کے سامنے اہل حدیث حضرات کی مسجد ہے, سحری کی اذان وہاں دی جاتی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کا سوال ہم یہاں شامل نہیں کرتے, کل اس کو شامل کر لیں گے. محمد عبداللہ صاحب فتح جنگ سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال, اگر نابالغ بچہ 15 سال کا ہو تو اس پر روزہ فرض ہے؟ نابالغ بچہ 15 سال کا ہو تو وہ بچہ نہیں ہے نا. یہ ایسے جیسے کوئی پوچھے 80 سال کا اگر کوئی شخص بوڑھا ہو, تو ظاہر ہے جب 80 سال کا ہے تو بوڑھا تو ہو گیا. تو جو بچہ ہے نا 15 سال کا وہ بالغ ہوتا ہے, تو یعنی 15 سال بلوغت کی عمر ہے. اگر وہ 15 سال کا ہو گیا تو چاہے وہ بلوغت کے دیگر آثار اس میں ظاہر نہ بھی ہوں تو بھی وہ بالغ ہی ہے, لہٰذا اس پہ روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے, فرض ہے. بہت بہت شکریہ. محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے, رمضان کی وتر میں دعائے قنوت کے بعد اور رکوع سے پہلے شامل ہو گئے تو رکعت مل گئی مصعب یا نہیں؟ جی ہاں, اگر رکوع سے پہلے شامل ہو گئے تو وہ رکعت شمار ہوگی. بہت شکریہ. خرم خیرانی صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں, تراویح کی نماز میں تلاوت کتنی تیزی سے کرنی چاہیے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ صرف آیت کے آخری الفاظ سمجھ آتے ہیں, باقی پوری آیت کی تلاوت سمجھ میں نہیں آتی. کیا یہ درست ہے, اور ایسی جگہ تراویح پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے. اگر تراویح کی اتنی اسپیڈ سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے, اور یا علمون تعلمون کے علاوہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور جب پڑھنا جائز نہیں ہے تو ایسے شخص کی اقتداء میں تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, یعنی اس کا ایسے پڑھانا بھی جائز نہیں اور اس کی اقتداء میں تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. سعودی عرب سے بلال احمد صاحب کا سوال ہے, 8 رکعت تراویح پڑھنا جائز؟ دیکھیں 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. جو ہماری تحقیق ہے, جو جمہور کے جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اور صدیوں سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے, وہ 20 رکعت تراویح پر. کہا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ 20 رکعت سے کم تراویح ہوتی ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی.
تو یہ جو صدیوں سے امت 20 پڑھتی آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی ایسا نہیں تھا جو 20 سے کم ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ امت کیسے اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو گئی. تو یہ جب پہلی مرتبہ فتویٰ دیا گیا تھا 8 رکعت تراویح کا تو علماء نے اس کی شدید احتجاج کیا تھا. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ رمضان میں آپ 8 اور 20 رکعتوں میں اختلاف ہو جائے وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر لڑائیاں ہو اور دلوں میں اختلاف ہوئی زیادہ برا ہے. تو ہمیں تو اسی پر اطمینان ہے، لہذا اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. باقی اس پہ تفصیلی دلائل وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میرے بھی بیانات ہیں یہاں JTR میڈیا میں، دوسرے علماء نے بھی اس پر جو دلائل دیے ہیں، تو اس کا یہاں موقع نہیں ہے. لیکن ہمیں اس پر جزم ہے اور شرح صدر ہے کہ جو 20 رکعت تراویح ہے وہی سنت عمل ہے، وہی خلفۂ راشدین کی بھی سنت ہے اور صحابہ اور تابعین کی بھی وہی سنت ہے. موطا امام مالک کی جو روایت ہے نا، جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی تھیں، وہ روایت ضعیف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کی کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی. وہ سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہو سکتی، متن کے لحاظ سے ضعیف ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر یہ قاعدہ آپ مانیں گے کہ موطا امام مالک کی ہر روایت قابل قبول ہے تو پھر موطا امام مالک ہی میں 20 رکعتیں بھی ہیں، تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں 8 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پر اعتماد صحیح نہیں ہے. اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا امت میں، تو اس لیے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے ہماری رائے میں. مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کسی دن کہ آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، لیکن 20 پڑھنے والوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. آپ ہی نے کہا تھا نا اس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال ہم سے پوچھا عبداللہ صاحب نے دیر سے، حافظ قرآن دن کے وقت نوافل میں جہراً قرآن پڑھے تو کیا ہوگا؟ نہیں، دن کے وقت نوافل میں جہراً قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر بھولے سے پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر جان کر پڑھا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. واجب الادا ہو جائے گی. بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی طرف جائیں گے. اگلا سوال لے کر خالد احمد صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ کے لیے اذان پہلے شفق میں دے سکتے ہیں جبکہ نماز دوسرے شفق میں ہی پڑھیں، نیز دونوں شفقوں کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نماز عشاء کا وقت مفتبی قول کے مطابق پہلی شفق، جسے شفق احمر کہتے ہیں، اس کے غروب ہونے پر شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اس وقت میں آپ اذان بھی دے سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جو دوسرا قول ہے وہ مرجوح ہے، اور فتویٰ اسی پہلے قول پر ہے کہ شفق احمر پر مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ شفق احمر اور شفق ابیض کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے، وقفہ کتنا ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے، تو یہ ہر جگہ کے لیے ایک وقت نہیں بتایا جا سکتا. یہ جگہ کے اختلاف سے، موسم کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے. بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ شفق احمر اور شفق ابیض کے درمیان 3 درجات کا فاصلہ ہوتا ہے. 3 ڈگری جتنی دیر میں سورج طے کرتا ہے اتنا وقت. لیکن یہ 3 ڈگری طے کرنے میں سورج کو مختلف موسموں میں مختلف وقت لگتا ہے. کبھی اس کی کوس چھوٹی ہوتی ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے، کبھی اس کی کوس بڑی ہوتی ہے. جتنا عرض البلد بڑھتا جائے گا اتنا وقت زیادہ لگتا جائے گا. تو اس لیے ہر جگہ کے لیے اور ہر موسم کے لیے ایک وقت نہیں بتایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. کراچی سے ابو عبداللہ صاحب کا سوال ہے اگلا. آج کل کچھ لوگ ایک حدیث شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اس سے متعلق کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ بہت مشہور بات ہے اور غلط طور پر مشہور ہے. در حقیقت ہوتا یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور وہ دیتے تھے تہجد کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، یا جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں اور وہ سحری کر لیں. لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو وہ اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے یا سحری کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال، تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو وہ پہلے ہوتی تھی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری اذان دیتے تھے جو صبح صادق کی ہوتی تھی. تو وہ جو پہلی اذان ہوتی تھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ کھاتے رہیں اور اس اذان کی وجہ سے کھانے پینے سے نہ رکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح صادق پر بھی کوئی اذان ہو رہی ہے تو اس اذان کے دوران بھی آپ کھاتے پیتے رہیں. یہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ جی. بختار صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں جی، روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے منہ میں بلغم آئے یا
ڈکار کی وجہ سے کچھ قے منہ میں آ جائے تو اسے نگل لینے کی صورت میں روزے پر کوئی اثر تو نہیں؟ جی یہ مسئلہ بھی بہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ کیا آئی تھوڑی سی یہ تھی زیادہ سی تھی یہ ہوا یہ ہوا پانی کھٹا آیا روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا. تو اس میں بنیادی طور پر اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ دو ہی صورتیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے. یا تو آپ جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کریں. منہ بھر کے قے وہ ہوتی ہے کہ جس کو روکا نہ جا سکے منہ میں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. یا منہ بھر کے از خود قے ہوئی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی لیکن اس میں سے پھر ایک چنے کی بقدر یا اس سے زیادہ مقدار آپ نے جان بوجھ کر واپس لوٹا لی. تو یہ دو صورتیں ہیں روزہ ٹوٹنے کی. اس کے علاوہ جو صورت بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. بہت بہت شکریہ صاحب. یہ اب نماز کی حالت میں اگر یہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نکلنا ہی پڑے گا اس کو؟ بس وہ کچھ نہیں کرے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ وضو بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. نہیں کھٹا پانی جیسے نماز کے دوران آ جاتا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس سے. نماز کے دوران تو اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ نکلے. یا کوئی رومال اس کے پاس ہے کوئی اس میں لے لے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب. محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھنے اگلے سوال. رمضان میں جس طرح نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے کیا اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھتا ہے؟ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ وبال بڑھتا ہے، لیکن جیسے نیکی کے بارے میں تحدید کے ساتھ ہے کہ نیکی 1 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے. رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس طرح تحدید کے ساتھ تو گناہ کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ بھی اسی قدر بڑھتا ہے. لیکن قرآن و سنت کی نصوص سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے تقدس کی وجہ سے یا کسی زمانے کے تقدس کی وجہ سے کہ کسی شخصیت کی اپنی ذاتی اہمیت کی وجہ سے اس کی برائی میں شناعت بڑھ جاتی ہے، اس کے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. آگے منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر تاکید کی کہ اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو. اسی طریقے سے بعض احادیث وہ حرم کے بارے میں آتا ہے وَمَن يَظْلِمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو حرم میں گناہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکان کی وجہ سے یا زمان کے تقدس کی وجہ سے گناہ میں بھی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے. بعض احادیث میں بلکہ اس کی تصریح بھی ہے لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے فَاتَّقُوا شَهْرَ رمضان. علامہ طبرانی نے اوسط میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ نیکی کا اجر بڑھایا جاتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں بڑھایا جاتا. وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اسی طرح برائیوں کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور سے یہ دیکھے آدمی کہ ایک آدمی کسی آقا اپنے کسی باس کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا اس کی بغاوت کرے، اور ایک ہے کوئی دور کسی کنارے میں جا کر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے. تو دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا. تو ایک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ظاہر ہے کہ دوسرے اوقات سے زیادہ شنی اور زیادہ قبیح ہے. اس سے بہت بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ صاحب. عبدالرحمان صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں، کل یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا، شاید اسی کے بارے میں انہوں نے ریئیکٹ کیا. میں نے سنا ہے کہ فاسق کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہاں تو اکثر امام ہی بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں اور قریب میں کوئی اور انتظام بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں معتدل بات میں عرض کر دیتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ فاسق کی اقتداء میں فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو مکروہ ہے. البتہ فرض نماز میں چونکہ جماعت کی تاکید بہت زیادہ ہے اور اس میں یہ مشکل بعض اوقات پیش آتی ہے کہ صالح امام نہیں ملتا تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ تو جماعت نہ چھوڑیں بلکہ فاسق کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہیں. جہاں تک بات ہے تراویح کی، تو تراویح میں اگر جو حافظ ہے وہ فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بلکہ غیر حافظ کے پیچھے پڑھیں. چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں لیکن صالح اور متبع سنت کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ وہ نہ حافظ صالح ملتا ہو نہ غیر حافظ صالح ملتا ہو، سارے برابر ہوں،
تو ایسی صورت میں جو بھی حافظ آپ کو میسر ہے یا جو بھی امام میسر ہے اس کے پیچھے آپ نماز تراویح کی پڑھ سکتے ہیں۔ فاسق کو امام بنانے والے ذمہ دار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اور خود امام صاحب گناہ گار ہوں گے۔ عام لوگ جو صالح امام رکھنے پر قادر نہیں ہیں، فاسق کو ہٹانے پر قادر نہیں ہیں، یا اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو فتنہ ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر فاسق کے پیچھے ہی تراویح پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا محمد حسین صاحب نے کشمیر سے، ہمارے امام صاحب کی عادت ہے کہ وہ روزانہ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ القدر، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیسا ہے یہ عمل ان کا؟ یہ عمل تو ٹھیک ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مستحب عمل کو ایسا لازم پکڑ لینا کہ بالکل اس کے خلاف کبھی نہ کیا جائے، جس سے سننے والوں کو، مقتدیوں کو اس کے واجب ہونے کا شبہ ہونے لگے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ان کو دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ قدر کا بھی بعض روایت میں ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ اور متحدہ عرب امارات سے محمد سہیل بازدار صاحب کا سوال ہے، یہاں تراویح کے بعد وطر کی نماز میں 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ سے پڑھی جاتی ہے، احناف کے نزدیک شرعی حکم کیا ہے؟ کیا باجماعت وطر 2 سلام سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، احناف کے نزدیک تو ایک اسلام سے وطر پڑھے جاتے ہیں، لیکن جہاں آپ موجود ہیں وہاں چونکہ سارے ائمہ مذہب حنبلی سے یا دوسرے کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ 2 سلام کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر تو اطمینان سے اٹھ کر الگ ہونا ممکن ہو بغیر کسی فتنے اور انتشار کے، اور خواہ مخواہ لوگوں میں ایک اختلافی بحث شروع ہو جاتی ہے، اس سے اگر آپ بچ سکتے ہیں اور کوئی اندیشہ اس طرح کا نہیں ہے تو آپ الگ ہو جائیں اور وطر آپ اپنی رہائش گاہ پر جا کر پڑھیں۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی اندیشہ ہو تو آپ انہی کے پیچھے وطر پڑھیں، اور جیسے وہ 2 سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ بھی 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ اس وقت آپ اس امام کی اقتداء کر رہے ہیں، آپ نے گویا مذہب حنفی کو چھوڑ کر ان کے مذہب کی اقتداء کی ہے وطر میں، لہٰذا 2 سلام کے ساتھ ہی آپ بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب۔ تسلیم اختر صاحب اگین انڈیا سے، ان کا سوال ہے، تراویح اگر لاؤڈ سپیکر سے مسجد میں ہو رہی ہو تو کیا عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اس آواز کو فالو کر کے تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کیا مسجد کے قریب کسی مکان میں عورتیں جمع ہو کر لاؤڈ سپیکر کی آواز سے تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ جی، اپنے مکان میں تو بالکل نہیں پڑھ سکتی، اور مسجد کے قریب مکان میں بھی عام طور پر تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز میں اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام جس جگہ میں نماز پڑھا رہا ہے اور جہاں تک اس کی صفیں ہیں، ان صفوں سے ان اقتداء کرنے والوں کا فاصلہ 8 فٹ یا اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم فاصلہ ہو تو اقتداء ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی گھر بالکل مسجد کے ساتھ متصل جڑا ہوا ہے اس کی دیوار، اور مسجد کی اس دیوار کے ساتھ صفیں بنی ہوئی ہیں اور اس جگہ پر آپ کا مکان ہے اور آپ اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 8 فٹ سے کم فاصلہ ہے تو اقتداء صحیح ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ فاصلہ ہو تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب ملائیشیا سے سوال ہے حنیفہ صاحبہ کا، تلاوت قرآن پاک کے دوران اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہو تو کیا درود پڑھنا چاہیے؟ نیز اگر اس دوران چھینک آنے پر الحمدللہ یا یرحمک اللہ نکل جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا تو واجب ہے اسی وقت، وہ تو کہنا لازم ہے۔ باقی تلاوت کے دوران اگر قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پھر تو درود نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو قرآن کی آیت ہے، جیسے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ اس موقع پر۔ تو باقی کوئی اور اگر پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے تلاوت میں مشغول رہیں، اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو اذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں بھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس میں بھی نہیں، اس میں جواب دینا چاہیے، پھر درود شریف آخر میں پڑھنا چاہیے جب دعا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ زبیر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کے صفحوں کو ہوا کی وجہ سے پلٹنے سے روکنے کے لیے ان پر پن یا موبائل وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ پین؟ جی ہاں، کچھ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ بنت صدیق صاحبہ پوچھتی ہیں، اگر قرآن پاک کی موٹائی بہت زیادہ ہو تو قرآن پاک کو 2 حصوں میں جلد کروایا جا سکتا ہے؟ جی کروایا جا سکتا ہے، جیسے 30 پارے ہیں الگ الگ، جب ہو سکتے ہیں تو 15 پارے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ شاہ رخ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب رات 11 بجے جو قرآن مجید کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کیا اسے لیٹ کر سن سکتے ہیں وہ سب؟ کیونکہ ہم اس وقت تراویح پڑھ کر تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔
لیٹ کر اگر یہ سن سکتے ہیں تو سن لیں. لیٹ کے نیند آ جاتی ہے, آدمی کہاں سن سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھنے کا سوال ہے, اعتکاف محلے کی مسجد میں کرنا بہتر ہے مصعب, یا بیرون محلہ یا بیرون شہر یا بیرون ملک افضل ہے, کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ ملک سے باہر بھی اعتکاف کے لیے جاتے ہیں. اعتکاف محلے کی مسجد میں کرنا بہتر ہے. البتہ اگر کسی مسجد میں کوئی عالم دین ہو یا کوئی آپ کے شیخ مرشد ہوں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانات ہوں گے یا ان کا کوئی تربیتی پروگرام ہوگا, تو پھر اپنے محلے کی مسجد کو اس حکمت کے تحت تو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ حکمت اگر نہیں ہے تو پھر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا بہرحال زیادہ بہتر ہے. ہاں, بیرون ملک اگر کوئی حرمین جاتا ہے تو حرم کی تو فضیلت ہے, حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد, کہ جو سفر کیا جائے گا وہ 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی مسجد کی طرف جاتا ہے اس مسجد کی فضیلت سمجھ کے, تو پھر یہ درست نہیں ہے, کیونکہ فضیلت بہرحال اپنی مسجد کی ہے. لیکن میں نے بتایا اگر وہاں کسی بزرگ کا بیان ہے یا کوئی عالم ہے جن سے وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے, پھر ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد سفیان احمد آبادی صاحب پوچھتے ہیں, ایک شخص نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر میری بیوی کو اولاد ہو گئی یا وہ حاملہ ہو گئی تو میں پورے رمضان کا اعتکاف کروں گا. اب یہ ہوا کہ چاند کی اطلاع عشاء سے کچھ دیر پہلے آئی اور مذکورہ شخص چاند کی اطلاع آنے کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد گیا, تو کیا اس کی نظر پوری ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اس نے چونکہ پورے رمضان کی نیت کی نظر مانی ہے اور یہ نظر منعقد ہو جاتی ہے جب پورے رمضان کی نیت کی نظر مانی جائے, تو اب یہ ایک روزہ یعنی چونکہ یہ ایک عشاء کے بعد گیا ہے تو یہ ایک روزہ اس کا رہ جائے گا, یہ پورا رمضان نہیں ہوگا. تو اب یہ یعنی پورا یہ مکمل کرے اور پھر ایک روزے کی بعد میں ایک دن کے اعتکاف کی بعد میں قضا کرے. یہ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصعب. یہ کل بھی میں نے کچھ اضافی سوال آپ پر ڈالے تھے, آج بھی وہ مفتی احمد خان صاحب جوائن نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں کسی وجہ سے. شیخ ثاقب صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ صاحب آگے چلیں. ہماری والدہ صاحبہ عمر کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں, وضو کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے, ہاتھ کوہنیوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک دھونے میں بہت مشکل ہوتی ہے, تو کوئی آسان طریقہ ہے اس کا کہ فرض بھی ہو جائے؟ دیکھیں اب یہ خدمت کرنی پڑے گی ان کو والدہ کی, کہ ہاتھ وہاں کوئی تسلا وغیرہ رکھ لیں, ہاتھ دھلا دیں ان کو. اور اس میں آسانی یہ ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں. اکٹھی کا مطلب یہ کہ جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت تک لے جائیں, پھر وضو کروائیں ان کو, مریض کو, جو بھی ان کی والدہ ہیں بوڑھی والدہ, ان کو وضو کروائیں, اور اسی وضو سے جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے, ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے, فوراً عصر بھی پڑھوا لیں. پھر مغرب کو بالکل آخر وقت تک شفق احمر, آج کل جو نقشے ہیں نا اس میں شفق ابیض کے حساب سے ٹائم لکھا ہوتا ہے عشاء کا, جبکہ عشاء کا ٹائم اس سے کچھ دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب کو مؤخر کریں اور بالکل اس آخر وقت میں مغرب پڑھائیں, پھر اسی وضو سے تھوڑی دیر کے بعد عشاء بھی پڑھا دیں. تو اس طرح یہ کر کے اپنی یعنی مشقت کو کم کر سکتے ہیں. لیکن فرض کا پورا کرنا تو ہاں, فرض کا پورا کرنا ضروری. بہت شکریہ. شہزاد علوی صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا اور نہ ہی تیمم کر سکتا ہے, جبکہ اس پر غسل فرض ہے, تو یہ بندہ کس طرح کی پاکی حاصل کرے گا, اور کیا اس حالت میں ذکر اذکار و درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ جب نہ غسل کر سکتا ہے نہ یہ وضو کر سکتا ہے, تو تیمم بھی نہیں کر سکتا. کیسے تیمم نہیں, یعنی کوئی دوسرا شخص اس کو تیمم کرا دے. اگر اس کے ہاتھ ایسے ہیں کہ, تو پھر کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کرے اور مٹی کو ہاتھ پہ مار کے اس کے چہرے پر اور بازوؤں پہ پھیر دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مصعب فصیح صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, مقتدی کو امام کے ساتھ آخری قعدہ مل جائے تو اسے جماعت کا ثواب ملے گا؟ جماعت میں شرکت کا ثواب تو ملے گا, مگر جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. جماعت کے ثواب کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم آدھی نماز میں شرکت ہو, یعنی کم سے کم 2 رکعتیں, 4 رکعت والی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اسے ملے, اور 2 رکعت والی نماز میں کم از کم 1 رکعت ملے. یہی وجہ ہے فقہا کہتے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا, جیسے فجر کی نماز میں کل جماعت سے پڑھوں گا, تو اگر اس کی 2 رکعتیں نکل گئیں اور تشہد میں شریک ہوا تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر 1 رکعت ملی, 1 رہ گئی, تو وہ قسم اس کی پوری ہو جائے گی. تو آخری قعدہ میں شرکت سے ایک ہے جماعت میں کسی درجے کی شمولیت. ٹھیک ہے, تو بالکل انفرادی پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ اس کو شمولیت تو ہو گئی, لیکن جماعت کا ثواب بہرحال اس کو, جسے جو جماعت کے فضائل ہیں, وہ کم سے کم آدھی نماز میں شرکت ہو. بہت شکریہ صاحب. صحیح مفتی محمد صاحب کی خدمت سے سوال ہے دوبارہ. بنت عبداللہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں, کیا جب بھی جائے نماز پر جائیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے؟ جی نہیں, اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, اور خواتین کو رمضان کے آخری عشرے میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مختص کر رکھی ہے تو اس میں وہ اعتکاف بیٹھیں تاکہ یکسوئی سے عبادت کر سکیں. مسجد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں جب بھی آپ داخل ہوں اعتکاف کی نیت کریں تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. بہت شکریہ. نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں, کیا 2 خواتین گھر میں نماز تراویح کو باجماعت پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ ایک عورت کو قرآن کی سورہ وغیرہ یاد نہیں؟
قرآن کی صورت یاد نہیں ہے تو فرض نماز کیسے پڑھتی ہے؟ کچھ تو اس کو یاد ہوگا نا جو فرض میں پڑھتی ہوگی، وہی تراویح میں بھی پڑھے۔ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر اسے یاد نہیں ہے تو آپ چھوٹی چند صورتیں اس کو یاد کرا دیں بیٹھ کر، تاکہ وہ بغیر کراہت کے تراویح ادا کر سکے۔ بہت شکریہ۔ عشاء قریشی صاحبہ پوچھتی ہیں ہماری زکوٰۃ فروری میں ہم پر لازم ہوئی تھی، 2018 کی زکوٰۃ دے دی ہے، کیا 2019 کی زکوٰۃ اب رمضان میں دے سکتے ہیں؟ نیز کیا ہر سال آنے والے سال کی زکوٰۃ رمضان میں دی جا سکتی ہے؟ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والے سال کی جس کے کچھ مہینے گزر چکے ہیں تو پیش کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور غالباً مقصد یہ ہے کہ رمضان میں ادا کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، تو لہٰذا اس خاطر ہم پہلے ادا کریں تو جائز ہے، لیکن جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا اور اس پر سارے اموال کا حساب کرنا ضروری ہے، تاکہ اس وقت جو آپ زکوٰۃ اندازے سے دیں گے تو اس کمی بیشی کو پورا کیا جا سکے۔ بہتر ہے مصعب، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا میں عیسیٰ صاحبہ نے انگلینڈ سے، عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن سے پہلے کر دیں تو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے بعد کسی دن بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، 7ویں دن کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ واصف صاحب بنو سے پوچھتے ہیں اگر کسی کی غیبت کرے، ابھی ساری باتیں اس میں موجود بھی ہوں، جس کی غیبت کی جائے تو غیبت ہوتی وہی ہے سر، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، غیبت تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کا عیب، کسی کی کوئی خرابی اس کی پیٹھ پیچھے آپ بیان کریں، اس کے سامنے کرتے تو اسے ناگوار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب موجود ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تو فقط بہتہ ہو، آپ نے اس پر بہتان لگا دیا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ فصیح صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اپنے مرشد یا اپنے مرشد کے خلیفہ کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن کسی مرشد کے سامنے رکوع نہیں کرنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ چومنا عقیدت سے، محبت سے اس کی اجازت ہے اور گنجائش ہے، لیکن بعض اوقات جاہل لوگ بہت زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں اور وہ بالکل رکوع کی طرح جھک جاتے ہیں، یا بعض اوقات سجدے بھی کرتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ احتیاط سے بھی چوم رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنا لعاب مبارک بھی نہ لگائیں وہاں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ بہت ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، اس سے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی؟ جی، معنی میں تبدیلی تو نہیں آتی، لیکن ادائیگی صحیح کرنی چاہیے، یا تو آپ السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم کہیں، اچھا، تو دونوں طرح صحیح ہے، پہلا زیادہ بہتر ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ کوئی لفظ نہیں بنتا السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ یہ اگلے سوالات کچھ سجی سے بھی آپ بھی سجی کو تھوڑی سی کنٹریبیوشن دیں۔ بنت شفقت صاحب پوچھتی ہیں فرض نماز کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئی اور کھڑے ہوتے ہی سورۃ اخلاص شروع کر دی، جب سورہ اخلاص پوری پڑھ لی تو غلطی یاد آ گئی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، یعنی سورہ اخلاص ڈبل ہوئی ہے، پڑھ کر نماز مکمل کی۔ اب 3-4 دن بعد غالب گمان ہو رہا ہے کہ اس غلطی پر سجدہ سہو کرنا بھول گئی تھی میں، اب بھی یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون سی نماز تھی، مغرب یا کوئی اور، تو کیا حکم؟ مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بنت عبداللہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی غلطی سے زیادہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ پڑھنے سے کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بختار صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری کزن کو کینسر ہے، اس کے 2 بیٹے اور شوہر کام کرتے ہیں، کیا اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ اس پر ہے کہ وہ خود ان کے ملکیت میں کیا ہے۔ اگر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان 4 چیزوں کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ملا کر، یا ان میں سے 4، ان میں سے 3، ان میں سے 2 ملا کر وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں، یعنی 52.5 تولہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ صاحب نصاب ہیں اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر ان کی اپنی ذاتی ملکیت میں اس طرح کی مالیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے احمد معاویہ صاحب نے، کہتے ہیں زید بکر کو زکوٰۃ کی رقم دے اور بکر کو کہے کہ یہ رقم تم حامد کو بطور ہدیہ دے دینا، اور حامد صاحب جو ہیں وہ سید ہونے کے بعد زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے،
تو ہدیے کے عنوان سے ہیلا کر کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح؟ دیکھیں ویسے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ہدیے کے نام سے زکوٰۃ دینے سے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا صراحتاً ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مناسب بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات سفید پوش لوگ زکوٰۃ لینے میں بہت اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں، وقار کے خلاف سمجھتے ہیں اور مدد کے محتاج ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ تو ہدیہ کے نام سے ہی دینا چاہیے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سید کی، اور عام حالات میں سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بہت ہی ناگزیر ایسی کوئی حالت ہو کہ جس میں سید کے ساتھ مدد کا اور کوئی راستہ ہی موجود نہ ہو اور وہ شدید مشکلات کا شکار ہو، تو بعض علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے. تو ایسی کوئی صورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، چاہے آپ زکوٰۃ کا کہہ کر دیں چاہے ہدیہ کا عنوان دے کر کے. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب. مکہ مکرمہ سے فاطمہ صاحب پوچھیں، میں مکہ مکرمہ میں رہتی ہوں، کیا میں ایک عمرہ میں 2 بندوں کو یا اس سے زیادہ کو شامل کر سکتے ہیں؟ نیت کے اندر شاید کہہ رہی ہیں یہ صرف ایک کے لیے کرنا ہوگا. جی، جتنوں کو چاہے آپ شامل کر سکتے ہیں. اگرچہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب کئی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے اصالِ ثواب میں، ان کی نیت کی جاتی ہے تو ثواب تقسیم ہو کر ملتا ہے. لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سب کو پورا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے، اس لیے آپ زیادہ کی نیت کر سکتے ہیں. زیادہ کی نیت کر سکتے. بہت شکریہ. کوئٹہ سے ظاہر خان صاحب پوچھتے ہیں، اکثر لوگوں کو ننگے پیر طواف کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اگر نئے بوٹ خرید کر صرف نفلی طواف کے وقت پہنا جائے تو اس سے مسجد حرام کی بے ادبی تو نہیں؟ جی نہیں، بے ادبی نہیں ہے. البتہ لوگ اگر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور کہیں کہ مسجد میں جوتے لے کر آیا تو وہ الگ بات ہے، اس کی آپ ذمہ داری خود اٹھائیں. بنت عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے لیکن یہ یقین نہ ہو کہ کان کے اندر تک گیا ہے یا نہیں، تو روزے کا کیا؟ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو جتنی اندر تک بھی جانے کا آپ کو اندیشہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب آخری کچھ سوالات. زاہد خان صاحب پوچھتے ہیں، اس عنوان پر آتا ہے میرے خیال بیان بھی تھا تو میں نے کہا یہ پوچھ لوں آپ سے، اگر کوئی شخص باپ کی وفات کے بعد وراثت تقسیم نہیں کرتا یا کوئی بھائی دوسرے بھائیوں اور بہنوں کا حق کھا جاتا ہے اور اس مال سے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا وہ مال اس کے بیوی بچوں کے لیے حلال ہوگا؟ نہیں، اس مال میں صدقہ اور زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا؟ نئی وراثت کا مال اگر کسی نے کھا لیا ہے اور وہ یا قبضہ کیا ہوا ہے اور بھائی بہنوں کی اجازت کے بغیر، تو وہ اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو کسی انسان کا حق متعلق ہے نا، اور اس مال سے صدقہ و خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا. البتہ اس میں ایسی بات صورتیں ہوتی ہیں جیسے گھر ہے مشترک، اس میں سب کا حصہ ہے، تو اس کا بھی جزء مشاع طور پر اس کا بھی حصہ ہے، تو اس میں پھر کیونکہ اس کا اپنا حصہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس گھر کو یہ جب استعمال کر رہا ہے تو چونکہ اس کا اپنا حصہ بھی اس میں مشاع طور پہ شامل ہے نا، تو اس میں بیوی بچوں کے لیے رہنا پھر جائز ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر امان اللہ صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، رمضان میں ناک بند ہونے پر دوائی کا اسپرے ناک کے اندر تک؟ نہیں، ناک میں کسی قسم کی دوا ڈالنا جائز نہیں ہے رمضان میں. ٹھیک ہے. کراچی، رمضان مطلب روزے کی، یعنی روزے کی حالت میں. کراچی میں دانیال امین صاحب پوچھتے ہیں، گرد و غبار کے حلق میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا مصحف کے اندر تک؟ کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے کی نہیں ہے، جی، جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی، جیسے تنکا ہے، جھاڑو کا یا گرد و غبار ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اگر خود سے چلی جائیں حلق میں یا پیٹ میں بھی چلی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. اس کی جیسے کوئی تنکا چلا گیا خود بخود ہی ہوا میں اڑ کے، یا کوئی دھواں خود بخود چلا گیا. جی. البتہ یہ چیزیں اگر باقاعدہ ارادہ کر کے آپ ڈالیں گے اپنے حلق میں تو پھر روزہ ٹوٹے گا. تو یہ گرد و غبار ہم چلتے پھرتے جتنے بھی پیٹ میں چلا جائے، ناک میں چلا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ. محمد علی صاحب کراچی سے پوچھنے کا سوال، روزے کی حالت میں اب بیوی سے قربت کس حد تک جائز ہے؟ کیا وہ سگنار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جب تک وہ یعنی بالکل ہی غسل فرض نہیں ہو جائے نا، اس کیفیت تک نہ پہنچ جائے تو اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس میں مکروہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو جنایت یا گناہ کی طرف لے کے جا سکتی ہو اس سے اجتناب کرنا بہرحال بہتر ہے. تو جو جس کو اپنے جسم پہ قابو ہے مکمل یا اپنی قوت ارادی مضبوط ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہے، اور جس میں ایسا نہیں ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ حدود اللہ سے تجاوز کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے. بہت شکریہ. مصعب شہزاد صاحب کا سوال ہے، زید عرصہ 10 سال سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور صحت مندی کی امید کی بنا پر فدیہ بھی نہیں دیا. دری اثنا اسی بیماری میں زید چل بسا، فدیہ دیا جائے گا یا ضروری نہیں ہے؟ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر فدیہ واجب نہیں ہے. اگر وصیت کی تھی تو فدیہ 1/3 مال سے فدیہ واجب ہے، باقی واجب نہیں ہے. اس کے بعد پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ فدیہ دے دیتے ہیں، تو اس میں پہلے وراثت تقسیم ہوگی اس کی،
پھر ہر شخص اپنی خوشی سے اگر کوئی اس کا فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کسی پر لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے فدیہ دینا کسی پر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ، مفتی طارق مسعود صاحب. تمام ناظرین و سامعین جو دنیا بھر سے آپ ہمیں سن رہے تھے، آپ کو بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن نشر مقرر ہوگا یقیناً رات 12 بجے. آپ اس وقت بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات اگر اس وقت بھی ہمیں موصول ہوں تو انشاءاللہ ہم ان کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور آج ہمیں اطلاع بھی ملی ہے کہ بہت زیادہ سوالات پیچھے باقی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات آج نہیں شامل ہو سکے وہ کل کی نشست میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں جو مہمان ہمیں جوائن نہیں بھی کر پاتے تو ان کے سوالات بھی ہم روکتے نہیں ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 2 بجے دن کو. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.